السلام علیکم۔ محرم الحرام میں ایک چیز جس کا رواج عام طور پر بہت زیادہ ہو چکا ہے، یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوشی نہیں منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹوں اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے غم منانا، سوگ کرنا اور ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا، بچنا ضروری ہے۔ سوچنا تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک قول ملاحظہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے مناسب یہ ہے کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ غمگین کر دے، اس لیے کہ وہ مسلمان کے سردار اور اہل علم صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے تھے۔ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل لخت جگر کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ عبادت کرنے والے، بڑے بہادر اور بہت زیادہ سخی تھے، لیکن آپ کی شہادت پر جس انداز سے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے وہ کسی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے زیادہ افضل تھے۔ ان کو رمضان میں جبکہ وہ اپنے گھر سے نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے دن کو اس طرح ماتم نہیں کیا جاتا جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن ماتم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، جنہیں ذی الحجہ میں انہی کے گھر میں شہید کر دیا گیا، لیکن ان کے قتل کے دن کو بھی اس طرح بطور سوگ نہیں منایا جاتا جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن کو منایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں، جن کو مسجد کے محراب میں نماز کی حالت میں جب وہ قرات کر رہے تھے شہید کر دیا گیا، لیکن کوئی بھی ان کے قتل کے دن اور مہینے کو ان کی شہادت کی وجہ سے غم کا مہینہ قرار نہیں دیتا، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن اور مہینے کو قرار دیا جاتا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا و آخرت میں بنی آدم کے سردار ہیں، ان کی وفات کے دن بھی یہ لوگ اس طرح ماتم نہیں کرتے جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن کو کرتے ہیں۔ شہادت کا مرتبہ خوشی کا ہے یا غم کا؟ تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ شہادت کا حصول تو بے انتہا سعادت کی بات ہے۔ شہادت تو ایسی عظیم سعادت اور دولت ہے جس کی تمنا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کی اور امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راہ میں جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مستقل حصول شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں بارگاہ رسالت سے سیف اللہ کا خطاب ملا تھا، وہ ساری زندگی شہادت کے حصول کی طلب لیے ہوئے قتال فی سبیل اللہ میں مصروف رہے، لیکن اللہ کی شان انہیں شہادت نہ ملی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے کہ میں آج بستر پر پڑا ہوا اونٹ کے مرنے کی طرح اپنی موت کا منتظر ہوں۔ الغرض یہاں تو صرف یہ دکھلانا مقصود ہے کہ شہادت تو ایسی نعمت ہے جس کے حصول کی شدت سے تمنا کی جاتی تھی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر افسوس اور غم منایا جائے۔ اگر اس عمل کو صحیح تسلیم کر لیا جائے پھر تو ہمیں بتلایا جائے پورے سال کا ایسا کون سا دن ہے جس میں کسی نہ کسی صحابی رسول کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ کتب تاریخ اور سیرت کو دیکھ لیا جائے، ہر دن میں کسی نہ کسی کی شہادت مل جائے گی، جس کا مقتضی یہ ہے اس دن کو اظہار غم اور افسوس بنایا جائے۔ نیز اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حیات طیبہ میں بھی کئی عظیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب شخصیات کو شہادت ملی، لیکن کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی شہادت کے دن کو بطور یادگار کے منایا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر کیا ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم محسوس کرنے والے ہیں؟ خدا را ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس قسم کی رسومات و بدعات سے بچنے کی مکمل کوشش کریں۔